وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اس حدیث میں دو باتیں بیان فرمائی ہے. ایک تو مسلمان کون ہے. دیکھو ہر کلمہ پڑھنے والے کا دعویٰ ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں. اللہ ہم سب کو پکے سچے مسلمان بناوے دے. لیکن قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بالکل فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے دائرے میں پورے داخل ہو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے ہماری ساری چیزیں چھوٹ جائے گی. میرے بھائیو یہ خیال غلط ہے، بلکہ اسلام کے دائرے میں عمل کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پاک راضی ہوں گے، دنیا کی بھی بھلائیاں ملے گی، آخرت کی بھی بھلائیاں ملے گی. اچھا اس حدیث میں بتایا مسلمان کون ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بھائی مسلمان تو وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج یہ بات کتنی چھوٹی سی ہے کہ بھائی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب اندازہ لگاؤ کہ میری اپنی زبان سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. میں کتنے لوگوں کی برائی بیان کرتا ہوں، میں کتنے لوگوں کی غیبت کرتا ہوں، اور یہ ہاتھ سے پتہ نہیں میرے ہاتھوں سے کیا کیا یعنی مسلمانوں کے خلاف عمل ہوتے ہیں. میں کسی کی غلط یہ خبر دیتا ہوں حکومت کو، کتنا یعنی بہت کچھ ہو سکتا ہے ان ہاتھوں سے بھی. اس لیے میرے بھائیوں مسلمان صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. بھائی ہر ایک مسلمان ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات دیکھو ہجرت، مہاجر جو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، ہمیں ہجرت فرمائی، بس ہجرت فرمائی. میرے بھائیوں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین کے خاطر خالی ہاتھ نکل جانا. اپنے مکان، دکان، یہ باغات، کھیت، جتنی بھی چیزیں تھی سارے مکہ کے مسلمان اللہ کے خاطر، دین کے خاطر، اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ نکل گئے. اس کو کہتے ہیں ہجرت. اچھا امن ہو گیا پھر بھی واپس نہیں آئے، اس لیے کہ ہجرت باطل ہو جاتی ہے. اب اس حدیث میں مہاجر کس کو کہا؟ اس حدیث میں بھئی اگر کسی کو مہاجر بننے کا شوق ہے تو یہ حدیث موجود ہے، اور ہجرت مہاجر کا ثواب بہت زیادہ ہے. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. جن کاموں سے اللہ نے روک لیا ہے اس سے رک جاؤ، مہاجر بن جائیں گے. بھائی میرے رب نے غلط دیکھنے سے منع کیا ہے، میری آنکھیں غلط نہیں دیکھے گی. میرے رب نے غلط سننے سے منع کیا ہے، میرے کان گانے بھی نہیں سنیں گے، قوالی بھی نہیں سنیں گے، غیبت بھی نہیں سنیں گے. میری زبان غلط نہیں بولے گی. میرا ہر کام شریعت کے دائرے میں ہوگا. میری تجارت شریعت کے دائرے میں ہوگی. میرا رہن سہن، میرے اخلاق، معاشرت، میرا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، یہ سارا شریعت کے دائرے میں. تو جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا تو انسان مہاجر بن جائے گا. کتنا بڑا ثواب ہے. اس لیے میرے بھائیوں مشکل نہیں ہے. لوگ سمجھتے دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے. دیکھو ایک خالی ایگزامپل لے لو، فجر کی نماز جو نہیں پڑھتے ان کے لیے پہاڑ ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل جو نہیں پڑھتے. اور جو پڑھتے ہیں رات کو 2 بجے بھی سوئیں گے نا، جماعت کے وقت مسجد میں حاضر ہو جائیں گے. 3 بجے بھی سوئیں گے نا، ارے 4 بجے بھی سوتے ہیں نا لوگ، تو فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ فکر ہے، اور اللہ ان کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے. اور جن کو نہیں پڑھنی 12 بجے بھی 11 بجے بھی سو جائیں گے نا، تو صبح 9 بجے اٹھیں گے، آنکھ بھی کھلے گی، چاروں طرف سے اذان کی آواز آئے گی، آنکھ بھی کھلے گی. اچھا اس وقت نیند بھی نہیں آئے گی، کبھی ادھر پلٹتا ہے کبھی ادھر پلٹتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے نیت کرو میرے بھائیوں
کہ ہم انشاءاللہ فجر کی نماز کل سے ہی شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو فکر مت کریو، گھبرائیو مت کہ یار کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا اپنے دربار میں بلاتا ہے میرے بھائیوں. فجر کی نماز میں دیکھا نا حی علی الفلاح کے بعد کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. اب کون سی چیز بہتر ہے؟ نماز ہے، نیند. تو خود مؤذن نے بتا دیا، اللہ کا میسج پہنچا دیا کہ بھائی نماز بہتر ہے نیند سے. تو بھائی نیند کو قربان کر دو اور آ جاؤ. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق